شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ نماز ساری دنیا کے امیر غریب مالدار فقیر چھوٹے بڑے سب پر ہے، اس کی معافی اللہ نے کوئی نہیں رکھی، نہ اس میں کوئی گنجائش رکھی ہے۔ روزے میں بھی گنجائش ہے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا، ایسے بیمار ہو کہ رکھ ہی نہیں سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیا۔ حج اس سال فرض ہو گیا چلو اگلے سال کر لینا، اس سے اگلے مرنے سے پہلے کر لینا۔ زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، کل دے دو پرسوں دے دو، اگلے سال کی 16 تاریخ سے پہلے جب مرضی دے دو۔ نماز ایسی چیز ہے کہ وقت آ جائے تو نہیں، اب نہیں ٹل سکتی، نماز نہیں ٹل سکتی، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں یوں کہتا ہوں 1438 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کہیں گنجائش ملتی ہے تو کربلا میں ملتی ہے، کہ نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا، نہ ایسا مظلوم کسی نے نہیں دیکھا، نہ ایسے پاکیزہ بہتے خون کسی نے دیکھے، نہ ایسے صفاک درندے کسی نے دیکھے۔ اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش تھی تو حسین کے لیے تھی کہ جب وہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ ذبح ہو رہے تھے تو سورج ڈھلتے ہی انہوں نے اشارہ کیا اپنے ایک ساتھی کو، زہیر بن القین، فرمایا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھی۔ اب سارے مالدار لوگ بیٹھے ہو، میٹنگ تھی نہیں پڑھ سکی، وہ مصروفیت تھی نہیں پڑھ سکے، آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھ سکی۔ ٹھیک، اللہ کی بارگاہ میں معافی بہت ہے، معافی بہت ہے۔ آج توبہ کر لے سب معاف، ابھی توبہ کر لے پچھلے سب معاف ہے۔ معاملہ کریم ذات سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا، وہ بہت معاف کرتا ہے۔ لیکن بھائیو، موت سے پہلے غفلت سے نکل آئیں تو سستا سودا، غفلت میں چلے گئے تو مرے گا۔ تو اس سے کہا کہ اس سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی قسم یہ چھوٹا سا مجموعہ نماز اس وقت نہ بھی پڑھتا تو ان کے جنت کے فیصلے ہو چکے، کیونکہ امام علی مقام جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اندر میں اتنا اطمینان کہ موت دستک دے رہے ہو، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت؟ حضرت زینب فرمانے لگے اللہ کا نبی کی زیارت ہوئی، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا۔ تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن امت کے لیے پیغام ادھورا رہ جاتا کہ چھوڑی جا سکتی، نہیں، یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ تو انہوں نے شمر سے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تھوڑا جنگ روکو۔ تو شمر نے کہا کہ جنگ نہیں روکے گی، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں روکے گی۔ تو پھر وہ کہتا چلو ٹھیک اللہ کے حوالے۔ اور فرمایا نہیں، پھر نماز نہیں چھوٹے گی، آدھے ان سے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو۔ کتنے رہ گئے تھے ظہر تک؟ 50-55 باقی رہ گئے تھے کہ آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں کو سامنے کھڑا کیا، آدھوں نے نماز پڑھی۔ پھر جو سامنے تھے انہوں نے جا کے نماز پڑھی، انہوں نے جا کے جنگ کی۔ اور یہ 1438 سال کی منفرد نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی۔ اور یہ وہ نماز ہے جو سب کے لیے ایک حجت تمام ہے۔ جی ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، اپنی زبان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، میٹنگ ہی لمبی ہو گئی جی۔ تو بھائیو، یہ نہ سادات کو معاف ہے، معاف ہوتی تو سب سے پہلے حسین کی معافی ہوتی۔ میں کہا نہیں، سجدہ دوں گا چاہے میرے سر اتارتے، سجدہ دیا جائے۔ کیا انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنے اللہ کو؟ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کیا زمین کی آہ و بکا ہوگی، اور ان کی تکبیر سے کیا فضا گونجی ہوگی۔ اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تھا کہ سب اپنے مالک کے پاس پہنچ چکے تھے۔ تو یہ فرائض ہیں جس میں سے صرف نماز میں گنجائش نہیں، باقی سب میں گنجائش۔ لا الہ الا حسین ہے، عطا الہ الا حسین